بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سائیکالوجی کے عنوان پر یہ ہماری 15th ویڈیو، آخری ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے مثالوں سے تربیت، سائیکالوجی اور سیرت طیبہ۔ مثالوں کا مطلب ایگزامپلس ہے۔ اپنی گفتگو میں مثالوں کا استعمال کرنا، اپنی گفتگو میں ایگزامپلس دینا، یہ سائیکالوجی کے اعتبار سے ایک بہت مؤثر ذریعہ، ایک بڑا ایفیکٹو سورس سمجھا جاتا ہے۔ مثالوں کے ذریعے آپ کسی پیچیدہ بات کو، کریٹیکل بات کو آسانی سے کسی کے ذہن میں اتار سکتے ہیں، کسی تصور کو، امیجینیشن کو حقیقت اور ریالٹی کے قریب کر کے بتلا سکتے ہیں، بہت مشکل موضوعات کو آسان بنا کے پیش کر سکتے ہیں۔ مثالوں کے ذریعے سمجھائی جانے والی بات زیادہ دیر تک دماغوں میں محفوظ رہتی ہے اور سننے والے بھی بہت انٹرسٹ کے ساتھ، بہت دلچسپی کے ساتھ گفتگو کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک بہترین سائیکالوجسٹ ہیں، ماہر نفسیات ہیں، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سمجھانے کے لیے کئی مرتبہ اپنی گفتگو میں باضابطہ بہت شاندار مثالوں کا، ایگزامپلس کا استعمال فرمایا، اور اس طرح صحابہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ بات سمجھائی۔ انشاءاللہ ہم آج کی ویڈیو میں کچھ خاص مثالوں کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی کچھ خاص ایگزامپلس کا تذکرہ کریں گے، جن کے ذریعے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بات صحابہ کو سمجھائی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ پہلے نمبر پر ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایمان والے کو، مومن کو، کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی، یعنی فرمایا کہ ایک مومن جو ہے وہ کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روایت میں ہے، ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها، کہ ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے جو ہیں وہ ٹوٹ کر گرتے نہیں۔ وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، یہی مثال مسلمان کی ہے، یعنی ایک مسلمان اس درخت کی طرح ہے۔ بتاؤ مجھے وہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنگل کے الگ الگ درختوں کے بارے میں سوچنے لگے کہ شاید یہ درخت ہوگا، یہ جھاڑ ہوگا، یہ پھل ہوگا، الگ الگ ان کا اپنا تصور تھا، ان کا اپنا خیال تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جو درخت ہے کھجور کا درخت ہو سکتا ہے، لیکن میں بڑے بڑے صحابہ کے درمیان ایک بچہ تھا، میں نے وہ بات نہیں بتائی، وہ جواب نہیں دیا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ہی ارشاد فرمایا، ہی النخلۃ، کہ وہ کھجور کا درخت ہے جس کو ایک ایمان والے کی طرح کہا جا سکتا ہے، یا ایک ایمان والے کو اس کھجور کے درخت کی طرح کہا جا سکتا ہے۔ چونکہ کھجور کا جو درخت ہے اس کے اندر بہت ساری خصوصیتیں، بہت ساری اسپیشلٹیز پائی جاتی ہیں، جیسے اس کے پتے جو ہیں وہ سال بھر گرتے نہیں ہیں، ہر موسم میں یہ جو کھجور کا درخت ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور ہر موسم میں وہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایمان والے کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، خوشی ہو، غم کا موقع ہو، کسی بھی سچویشن میں ہو، وہ ہمیشہ زندگی میں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا رہے، اور جیسے کھجور کا درخت مضبوطی سے اپنی جگہ جمع رہتا ہے، ایک ایمان والے کو بھی اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے ہمیشہ مضبوط ہونا چاہیے، آزمائشوں میں، مشکلات میں، مصیبتوں میں اپنے ایمان پر اس کو جمے ہوئے رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی مثال دے کر اتنی بڑی بات اور اتنی گہری بات
اس امت تک پہنچائی۔ ایمان والا کھجور کے درخت کی طرح ہے اور اس کے اندر ویسی ہی مضبوطی ہونی چاہیے، اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کا ایمان ویسا ہی مضبوط ہونا چاہیے، اور وہ دوسروں کے لیے ویسے ہی فائدہ مند ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے ویسے ہی خیر کا ذریعہ بننا چاہیے، جیسے ایک درخت، کھجور کا درخت جیسے ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنا رہتا ہے۔ یہ پہلی مثال ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان والے کو ایک کھجور کے درخت کی طرح قرار دیا۔ دوسری مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمان والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ شہد کی مکھی کی طرح ہے، اس کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ روایت میں آتا ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مثل المؤمن مثل النحلۃ لا تأکل الا طیبا ولا تضع الا طیبا، کہ مومن کی جو مثال ہے وہ شہد کی مکھی کی طرح ہے جو صرف پاکیزہ چیزوں کو کھاتی ہے اور صرف پاکیزہ چیز ہی پیدا کرتی۔ بہت مختصر سی مثال ہے، لیکن اتنی شاندار بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مثال سے سمجھائی ہے کہ ایک شہد کی مکھی کی جو خاص صفت ہے وہ یہی ہے کہ وہ صرف اچھے پھلوں کا اور جو صاف ستھرے پھول ہوتے ہیں ان پھلوں اور ان پھولوں کا وہ رس چوستی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک پاکیزہ چیز، میٹھی اور لذیذ چیز اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے عطا فرماتے ہیں، یعنی شہد اس کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے۔ وہ فرمایا گیا کہ اسی طرح ایک ایمان والے کو اپنی غذا پاکیزہ رکھنی ہے، ایک ایمان والے کو اپنی آمدنی، اپنی انکم حلال رکھنی ہے، پاکیزہ رکھنی ہے، تاکہ اس کے جو اعمال ہیں، اس کے ذہن میں آنے والے جو خیالات ہیں، اس کی جو خواہشات ہیں، وہ بھی بالکل صاف ستھری رہیں، پاکیزہ رہیں، اور وہ بالکل شریعت کی اتباع کرنے والا بن کے زندگی گزارے۔ یعنی اگر اس کی آمدنی حلال ہوگی اور وہ اپنی روزی کو پاکیزہ بنا لے گا تو اس کے اعمال بھی ویسے ہی اچھے ہوں گے، جیسے شہد کی مکھی پاکیزہ اور اچھے پھولوں سے رس چوس کر، رس نکال کر ایک بہترین غذا اور لذیذ اور میٹھا شہد ہم کو نکال کے دیتی ہے۔ یہ ایک شاندار مثال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ ایک ایمان والا ایک شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مثال دی کہ یہ جو پوری مسلمان قوم ہے، یہ جو پوری امت ہے، یہ جو مسلم کمیونٹی ہے، ان کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے معاملے میں، ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کے معاملے میں، ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کے معاملے میں ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں۔ اور کیسے ہوتے ہیں جسم کی طرح؟ مطلب کیا ہے؟ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد، کہ جب جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، پورا جسم رات کو جاگتا ہے، پورے جسم کے اندر حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بڑی شاندار مثال دی کہ انسان بیمار ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک کانٹا اگر اس کے پاؤں میں چبھ جائے تو وہ تکلیف پورے جسم کو محسوس ہوتی ہے، اس کو سر درد ہونے لگا ہے، ہیڈ ایک ہو گیا ہے تو اس کی پوری تکلیف اس کی پوری باڈی محسوس کرتی ہے، اس کو بخار آ جاتا ہے کبھی، اور اس کے جو باڈی پینس ہونے لگتے ہیں، اور جسم کے دوسرے اعضاء بھی اس کی اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اور سمجھایا کہ ایمان والوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کی فکر کرنا۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں ایک ایمان والے کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا دکھ، اس کا درد ہر ایمان والے کو اپنے دل میں محسوس کرنا چاہیے۔ جیسے جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہو رہی تو دوسرے پورے اعضاء اس کے ساتھ شریک ہیں، ایسے ہی دنیا میں کہیں بھی کچھ بھی ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، ہمیں بھی ان کے غم کا
شریک بننا چاہیے، ہمیں بھی اس کے درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ یہ بڑی پیاری مثال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کو عطا فرمائی، سمجھائیے۔ ایسے ہی ایک مثال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر کرنے والے مومن کی دی، فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال کہ جو ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر کرنے والا نہیں ہے وہ مرا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر کی گویا فضیلت بیان فرمائی، ذکر کے اور بھی بہت سارے فضائل، لیکن اس روایت میں بتایا گیا کہ جو ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، جو اللہ کا دھیان نہیں رکھتا، روحانی طور پر وہ مرا ہوا ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کو اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، اور اس کی روحانی حالت جو ہے، اس کے دل کی جو کیفیت ہے وہ بہت کمزور رہتی ہے، وہ اللہ سے دور رہتا ہے۔ لیکن جو اللہ سے جڑا ہوا ہے، ذکر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی رہنمائی ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت موجود ہے، وہ زندہ ہے، وہ جی رہا ہے، وہ اللہ کی یاد میں سانسیں لے رہا ہے۔ تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ روحانی طور پر زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا، اس کی کوئی ویلیو نہیں، جیسے مردے کی کوئی ویلیو نہیں، وہ مرا ہوا انسان ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو ذکر کرنے والے مومن کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زندہ شخص سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا کہ یہ زندہ انسان کی طرح ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ یہ ذکر کی بہت شاندار فضیلت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے ہم کو سمجھائی۔ ایسے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کے سلسلے میں ایک روایت میں الگ الگ باتیں، بہت بہترین تشبیہات، بہت بہترین اگزامپل سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی شاندار مثالیں دے کر سمجھایا کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو یہ ایسا ہے، یہ نہیں کرتا تو یہ ایسا ہے، یہ گناہ کرتا ہے تو یہ ایسا ہے۔ بڑی لمبی روایت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مثل الذی یقرأ القرآن کالعطرج، کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے وہ اترج کی طرح ہے، نارنگی کی طرح ہے، اس کو انگریزی زبان میں سٹرن بھی کہا جاتا ہے، جیسے یوں سمجھیے کہ کوئی سنترا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے وہ اس پھل کی طرح ہے، اس فروٹ کی طرح ہے جس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور جس کے اندر خوشبو بھی بہت شاندار آتی ہے۔ وہ جو ایمان والا ہے وہ اندرونی طور پر بھی ایمان کی روشنی سے، قرآن کی روشنی سے سجا ہوا ہے، اس کا سینہ، اس کا دل اندرونی طور پر بھی بہت شاندار ہے، اور چونکہ وہ ظاہری اعتبار سے قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہا ہے، اس لیے وہ اس پھل کی طرح، اس فروٹ کی طرح ظاہری اعتبار سے بھی سجا ہوا ہے، سنورا ہوا ہے، ظاہری اعتبار سے بھی وہ ایک فائدہ مند انسان ہے، ظاہری اعتبار سے بھی وہ بہت کامیاب انسان ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ایمان مومن کے سلسلے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ دوسری مثال دی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ فرمایا جو مومن قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا، والذی لا یقرأ القرآن کالتمرۃ، کہ جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا وہ ایک کھجور کی طرح ہے۔ کھجور کی طرح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ تو بہت اچھا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے اس کی خوشبو نظر نہیں آتی، اس کی خوشبو ہم سونگھ نہیں سکتے، اس کے اندر کوئی اسمیل نہیں ہوتی۔ اندرونی اعتبار سے وہ بڑا فائدہ مند ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے اس کی کوئی اسمیل نہیں آتی، کوئی خوشبو نہیں آتی، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ جو آدمی ایمان والا ہے لیکن قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر رہا، تو اس کا ایمان جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اندرونی اعتبار سے وہ اچھا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے وہ کسی کام کا نہیں، کسی کے لیے فائدہ مند نہیں، ظاہری اعتبار سے اس کے اندر کوئی اچھائی، کوئی خوبی موجود نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں ایک مثال اور دی کہ وہ گنہگار شخص جو قرآن پڑھتا ہے،
پہلی مثال ایمان والا قرآن پڑھتا ہے، دوسری مثال ایمان والا تو ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتا، تیسری مثال ایک وہ شخص ہے جو گنہگار ہے، شریعت پر عمل نہیں کرتا لیکن قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ریحانہ کے پھول کی طرح ہے۔ ریحانہ ایک خاص قسم کا پھل ہے، ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی ہے جس کو بیزل بھی کہا جاتا ہے۔ تو جو شخص گنہگار ہے، یہ جو ریحانہ پھل ہے، یہ جو ایک مخصوص قسم کا جو فروٹ ہے، اس کا جو پھول ہوتا ہے وہ پھول ظاہری اعتبار سے خوشبودار ہوتا ہے لیکن اندرونی اعتبار سے اس کا جو ٹیسٹ ہے، اس کا جو ذائقہ ہے وہ کڑوا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی گناہ کر رہا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہا ہے تو ظاہری اعتبار سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی وجہ سے دور سے اچھا لگ رہا ہے، لیکن چونکہ اندر ایمان نہیں، اندر تقوی نہیں، اندر پرہیزگاری نہیں ہے، اس لیے اندرونی اعتبار سے وہ ریحانہ کے اس پھول کی طرح، بیزل کے اس پھول کی طرح کڑوا ہے اور اس کی اپنی ذات کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ قرآن سن کے دوسرے ہو سکتا ہے فائدہ اٹھا لیں، لیکن چونکہ وہ خود ایمان پر عمل نہیں کرتا، وہ خود گنہگار ہے، وہ خود متقی پرہیزگار نہیں، اس لیے اندرونی اعتبار سے وہ کڑوا ہے، اس کی اپنی ذات کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ ایسے ہی چوتھی مثال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ جو گنہگار ہے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کرتا، گنہگار بھی ہے، اللہ کا نافرمان بھی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کرتا، مثل الفاجر الذی لا یقرأ القرآن کمثل الحنظلہ، فرمایا کہ وہ حنظل کی طرح ہے۔ حنظل ایک ایسے پھل کو کہا جاتا ہے، ایک ایسی جڑی بوٹی کو کہا جاتا ہے جو ظاہری اعتبار سے بھی خراب ہوتا ہے، اس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں اور اندرونی اعتبار سے بھی وہ پھل کڑوا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گنہگار شخص کو جو قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کرتا، یعنی نہ اس کا ظاہر اچھا ہے نہ باطن اچھا ہے، اندرونی اعتبار سے بھی اس کے اندر خباثت بری ہوئی ہے اور ظاہری اعتبار سے بھی وہ گندا ہے، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ حنظل کے پھل کی طرح ہے، جس کو کلوسنت بھی کہا جاتا ہے، تو وہ ایک حنظل کے پھل کی طرح ہے، ظاہر بھی اس کا خراب ہے، اندر بھی خراب ہے، نہ اس سے دوسروں کو کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے، نہ اس کو خود اس کی ذات کی حد تک کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ ایسی شاندار مثالیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایسے ہی ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلسلے میں فرمایا، نماز کی فضیلت بیان فرمائی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ایک بہترین مثال دی، ارشاد فرمایا کیا تم نے دیکھا کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک دریا ہو اور وہ اس میں ہر دن 5 بار غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ نے فرمایا لا یبقی من درنی شیئا، اللہ کے رسول کوئی بھی گندگی باقی نہیں رہے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس، کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے، یمحو اللہ بہ الخطایا، کہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے 5 نمازوں کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو ویسے ہی صاف کر دیتے ہیں جیسے دن میں 5 مرتبہ غسل کرنے والے کو وہ غسل گندگی سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ بڑی شاندار مثال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، بہت بہترین تشبیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلسلے میں بیان فرمائی کہ جیسے غسل کی وجہ سے ہماری ظاہری گندگی، جسم پر لگی ہوئی نجاست ہے، پسینہ گئے، یہ ساری چیزیں گندی اسمیل ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، تو فرمایا نماز بھی ایسے ہی اندرونی گندگیوں کو، باطنی خباثتوں کو ختم کر دیتی ہے، گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتی ہے۔ ایسے ہی اس مثال سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم ایک مرتبہ غسل کر کے، ایک مرتبہ نہا کے کئی دنوں تک مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جاتے، روزانہ غسل کرتے ہیں، روزانہ نہاتے ہیں، روزانہ بات لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو روزانہ بات لینے کی وجہ سے، پابندی سے نہانے کی وجہ سے ہمارے جسم کی گندگی ختم ہوتی ہے اور ہم فریش رہتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سمجھائی ہے کہ ایسے ہی اپنی باطنی گندگیوں کو دور کرنا ہے، گناہوں کو معاف کروانا ہے تو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ بہت بہترین مثال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پابندی سے نمازیں پڑھنے کے سلسلے میں ارشاد فرمائی۔ ایسے ہی
اچھے اور برے ساتھی کی مثال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی کہ مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل صاحب المسک، کہ ایک اچھا ساتھی یوں سمجھیے کہ وہ عطر بیچنے والے کی طرح ہے، یا تو آپ کو وہ عطر ہدیہ کر دے گا، یا آپ اس کے پاس سے عطر خریدیں گے، یا آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تب بھی آپ کے جسم پر، آپ کے لباس پر، اس کے دکان میں بیٹھنے کی وجہ سے، اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، اس سے ملنے جلنے کی وجہ سے عطر کی خوشبو محسوس ہوگی۔ یعنی ایک اچھا دوست ہوگا تو وہ ہمیشہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، ہمیشہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا، آپ کو دین کے قریب لائے گا، اللہ کی فرما برداریوں پر چلائے گا۔ فرمایا یہ اچھے دوست کی مثال ہے، لیکن برے دوست کی مثال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوہار کی بھٹی کی طرح ہے۔ آپ اگر وہاں قریب جائیں گے تو یقینی طور پر آپ کے کپڑے گندے ہوں گے، یقینی طور پر اس کی جو خراب اسمیل ہے جو جلنے کی وجہ سے آتی ہے وہ آپ کو ضرور آپ کے ناک تک پہنچے گی، آپ کو متاثر کر کے رکھ دے گی۔ تو ایک اچھا دوست جو ہے وہ آپ کے اوپر ایک اچھا امپیکٹ ڈالتا ہے، اچھا اثر ڈالتا ہے، اور برا دوست جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے اوپر برا اثر ڈالتا ہے، اور اس کی اس برائی کا نقصان ضرور آپ کی زندگی پر پڑے گا، اس کے ان گناہوں کا اثر ضرور آپ کی زندگی پر پڑے گا، آپ بھی برے بن جائیں گے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر یہ بات سمجھائی ہے، امت کو تعلیم دی کہ اچھے دوستوں کا انتخاب کرو، نیک دوستوں کو سیلیکٹ کرو، تاکہ ان کی نیکی کی وجہ سے، ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے تمہاری زندگی بھی بہتر ہو جائے۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ اگر دوستوں کا سرکل اچھا ہے، اچھے لوگ ہیں، فرما بردار لوگ ہیں، تو وہ بھی فرما بردار، مطیع، متقی، پرہیزگار، ایمان والا بن جاتا، اور اگر دوستوں کا سرکل خراب ہے، ماحول خراب ہے، تو وہ بھی برا بن جاتا۔ تو بڑی شاندار مثال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت میں دی ہے۔ ایسی اور بھی بہت ساری مثالیں احادیث میں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مثالوں کے ذریعے سے، ان ایگزامپلز کے ذریعے سے صحابہ کو اپنی بات سمجھائی ہے، پہنچائی ہے، اپنے مختلف ارشادات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثالوں سے آسان بنایا ہے۔ یہی ایک داعی کی، ایک معلم کی، ایک گائیڈ کی، اور ایک جو ایکسپرٹ ہے، جو بہترین سائیکالوجسٹ ہے، جو ماہر نفسیات ہے، اس کی خصوصیت ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بہترین سائیکالوجسٹ تھے، ماہر نفسیات تھے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب چیزوں کا سہارا لیا جس کے ذریعے سے امت کو صحیح بات پہنچائی جا سکتی تھی، ان کی تربیت کی جا سکتی تھی۔ یہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، بلکہ سیرت النبی اور سائیکالوجی کے عنوان پر ہم نے آپ کے سامنے 15 ویڈیوز، 15 الگ الگ ٹاپکس کو آپ کے سامنے پیش کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہترین سائیکالوجسٹ ہیں، ایک شاندار ماہر نفسیات ہیں، لوگوں کے مزاج کو، ان کے نیچر کو، ان کی مینٹالٹی کو، ان کی سائیکالوجی کو سمجھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت کی، ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین پہنچایا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ خصوصیات ہیں جس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عجیب و غریب پہلو ہیں جو ہمارے سامنے بہت کم آتے ہیں۔ ہم نے اس موقع پر، ربیع الاول کے موقع پر، آپ کے سامنے اس کوئز کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ سیرت کے ان موضوعات کو، سیرت کے ان پہلوؤں کو یہیں تک محدود کرنے کی اور کچھ ہی دنوں کے لیے سن کے مطمئن ہو جانے کی کوشش مت کریے، مطمئن ہو کے مت رہ جائیے، سنتے رہیے۔ پورا سال ہمارے اس چینل کے ذریعے سے دین کی مختلف باتیں اور بہت سارے اہم ایشوز آپ کے سامنے شیئر کیے جاتے ہیں، احادیث، قرآن کریم کا ترجمہ، تفسیر، مسائل، ضروری موضوعات، سب کچھ آپ کے سامنے لایا جاتا ہے۔ یہ جو سیرت آپ نے سنی ہے اس کو بھی آپ دوسرے اور لوگوں تک پہنچائیے۔ سال بھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے رہنے کی، سنتے رہنے کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔